ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے ہر برائی کا گڑھ عرب دیش ہوا کرتا تھا۔ ہتیا، بلاತ್ಕಾರ، چوری سب عام تھا، مگر ان برائیوں کا تب سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے برائیوں کا خاتمہ کیا اور ایک ایشور، ایک اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ قرآن کب اور کیسے اوتریت ہوا، قرآن کو کس نے لکھا، ایسے ہی سوالوں کے ساتھ آج ہم قرآن کی ہسٹری جانیں گے، قرآن کے بارے میں روچک تتھے جانیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ اور ریسائٹ، یعنی آسان بھاشا میں کہا جائے وہ کتاب جسے صحیح شبدوں کو جوڑ کر لئے بدھ طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ قرآن کے سورے میں یہ لکھا ہے، تو سورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورے کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، پاٹ یا ادھیائے۔ سورے میں آیتیں ہوتی ہیں۔ آیت شبد کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یا سرل بھاشا میں ہم آیت کو پنکتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دوستو، سب سے روچک سوال یہ ہے کہ قرآن کب، کیسے اور کہاں نازل کیا گیا؟ بہتوں کی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن 23 سالوں میں دھیرے دھیرے نازل ہوا تھا۔ 601 عیسوی میں جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے، جب وہ مکہ کے ہیرا نامک گفا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پرکٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ یہیں سے قرآن کا اترنا شروع ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب بھی اللہ رب العزت کو انسانوں کو کچھ بھی سندیش، پیغام یا آدیش دینا ہوتا تو جبرائیل امی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب جب یہ آیتیں آ جاتی تب وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے اور پھر وہ لوگ ان آیتوں کو پتھر، لکڑی، چمڑے یا ہڈیوں پر لکھ دیتے تھے۔ پیارے دوستو، قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اس سیکوینس یا کرم میں نہیں ہیں جس کرم میں وہ اتری تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کا ایک سیکوینس بنا تھا، یعنی جب جب آیتیں اترتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اس آیت کو تو اس آیت کے بعد لکھو اور اس آیت کو اس سورے میں لکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آیتیں سب سے پہلے اتری تھی وہ قرآن کی آخری حصے میں ہیں، اور جو آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھی وہ قرآن کے شروع میں ہیں۔ پیارے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کسی کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ پتھر، ہڈیوں، چمڑی پر الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ مگر زیادہ تر مسلمان قرآن کو اسی وقت میموریز یعنی پورا کا پورا یاد کر لیا کرتے تھے، اس لیے قرآن کو کتابی شکل نہیں دی گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے ایک سال بعد ایک جنگ یمامہ میں تقریباً 70 ایسے مسلمان جن کو پورا قرآن یاد تھا وہ شہید ہو گئے۔ اس پر اس وقت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ لیا کہ اگر ایسے ہی سارے حافظ قرآن یعنی قرآن کو یاد رکھنے والے شہید ہو گئے تو ڈر ہے کہ ہم قرآن کو کھو دیں گے۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں تیار کیا جائے۔ پھر بڑے بڑے حافظوں کے سموہ نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں تیار کیا، اور اس کے بعد جب اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تب تک اسلام کئی دیشوں میں پھیل چکا تھا۔ چونکہ قرآن عربی بھاشا میں ہے، اسی لیے قرآن کو نہ جاننے والے مسلمان قرآن کو اپنی بھاشا میں لکھنے پڑھنے لگے، جس سے کہ قرآن کی میننگ سمجھنے میں بدلاؤ آنے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر سے قرآن کو اسی طریقے سے لکھوایا جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 5 اوریجنل کاپی
कॉपीज बनवाई, जिनमें से 2 ओरिजिनल कॉपीज आज भी मौजूद हैं, एक टर्की के टॉपकेप म्यूजियम में और दूसरी इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान थी उसमें अरबी भाषा बिना ज़ेर ज़बर यानी बिना मात्राओं की थी, मगर जैसे जैसे इस्लाम दूसरे देशों में फैलता गया तब अरबी न जानने वाले मुसलमानों को कुरान समझने में परेशानी होने लगी। इसी के निवारण के लिए अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में एक तबई अबू असवद ने कुरान में मात्राएं लगाई ताकि लोग आसानी से कुरान समझ कर पढ़ सकें। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मगर आज हम कितने अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान को ताक में रख दिया है, हमने कुरान के मकाम को समझा ही नहीं। कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें कुरान पढ़ना तक नहीं आता और ना ही वो सीखने की कोशिश करते हैं। आज कुरान सीखने के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कुरान सिखाते हैं, उनमें से एक है टू पथ कोचिंग। टू पथ लोगों को ऑनलाइन कुरान पढ़ना लिखना सिखाते हैं। कई लोगों को कुरान पढ़ना तो आता है मगर वो सही अल्फाज में अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में लिखा है, रब्बी का वनहर यानी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करो, मगर जब यहाँ हा की जगह हा पढ़ दें तो मतलब बनता है आप अल्लाह को डांटिए। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए कुरान को सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।